بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری بار غسل دیتے وقت کیا معجزہ ہوا؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے جسم پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی اس کی نظروں کی بینائی ضائع ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی آخری وقت میں غسل دیا تو اس وقت ایک معجزہ رونما ہوا۔ وہ کیا معجزہ تھا، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک کے سرحانے بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی نے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی تو میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرنے دو، آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے پھر بلند آواز میں کہا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور اسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھولیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس سے مخاطب ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مالک الموت ہیں، جلدی اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا۔ حضرت اسرائیل فرمانے لگے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آج آسمان پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو کہہ دیا ہے کہ مالک، میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دو، اور جنت کی حوروں سے فرمایا کہ تم سجو سنورو، اور فرشتوں سے فرمایا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صف بصف کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کے دن اللہ پاک آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت رسول پاک نے مالک الموت سے فرمایا کہ اے مالک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ مالک الموت فرمانے لگے کہ مجھے حکم ہے کہ آپ کی اجازت پاؤں تو تب ہی روح قبض کروں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ مالک الموت نے روح قبض کرنا شروع کی۔ موت کی تکلیف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر منگوایا۔ موت کی گھبراہٹ میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھرتے اور فرماتے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا، فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا اور منہ پھیر لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا اس وقت آپ کو میرا منہ اچھا معلوم نہیں ہوتا؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی یہ تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد فرمانے لگے، یا رب امتی، یا رب امتی، اور یہ کہتے کہتے جان سینے تک آ گئی۔ نیچے کے جسم سے جان نکل چکی تھی، مگر امت گناہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے کہ آپ کا رب آپ کی امت پر آپ سے 1000 گنا زیادہ مہربان ہے۔ اے میرے نبی، آپ اپنی امت کے دکھ کو میرے سپرد کر کے اپنی تکلیف آسان کیجیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، پھر بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ محترم ناظرین، یہ رات کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزع کی حالت میں ہیں اور حجرے میں ہیں۔ دونوں جہان کے مالک کے گھر میں اس قدر غربت کہ چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمسایہ کے گھروں میں چراغ بیچ کر کہا کہ اللہ کے واسطے 2 بوند تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو کہ جناب رسول خدا اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ آسمان کی طرف تھا، زبان پر کلمہ جاری تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک ایک طرف کو ڈھلک گئی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے مالک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے جاتے تھے اور ساتھ میں روتے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر چہرے مبارک کو دیکھا، ماتھے پر پسینہ تھا۔ حضرت فاطمہ نے پکارا، بابا آپ نے رب کا بلاوا قبول کر لیا اور ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر جبرائیل علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کس کی تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہان سے تشریف لے گئے ہیں۔ جب گھر سے رونے کی آواز باہر آئی اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم نے سنی تو گھبرا کر بے تاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی عقلیں جاتی رہی۔ حضرت عبداللہ بن انیس غم سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر بھی دیوانے ہو گئے، دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا کہ مجھے ذرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا دو۔ اہل بیت نے حضرت عمر کو حجرے میں بلایا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے منہ سے چادر سرکا کر دیکھا اور کہا کہ آج ایسی غشی اور بے ہوشی ہوئی ہے کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے، کیا کوئی وحی اتری ہے؟ حضرت عمر نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مگر ان کے دل کو یقین نہ ہوا کہ وفات پا چکے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا پھر کپڑے میں وہاں پر موجود تمام لوگوں پر خواب کا غلبہ ہو گیا، یہاں تک کہ تمام لوگ اپنے اپنے سینوں پر ٹھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اسی وقت ان کے کانوں میں آواز آئی کہ رسول خدا کو ان کے پہران میں ہی غسل دو۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے ستر پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی اس کی بینائی جاتی رہے گی۔ حضرت علی نے آپ کو غسل دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر کسی قسم کا کوئی میل نہ دیکھا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر آیا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہیں۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو غیب سے آواز آئی کہ السلام علیکم اہل بیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک جب وفات پا گئے تو آپ کے موذن حضرت عبداللہ بن زید نے یہ خبر سنی تو اس قدر غم زدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ آقا کے بغیر یہ دنیا میرے کسی کام کی نہیں۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میری آنکھیں اب کسی کے دیدار کا شوق نہیں رکھتی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر رسول پاک کی تربت پر لیٹ گیا اور کہتا تھا، یا رسول اللہ، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن مجید اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کے رسول ان کی بخشش طلب کریں تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بخشش طلب کریں۔ اسی وقت قبر اطہر سے آواز آئی کہ تم بخش دیے گئے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر مسلمانوں کے جگر کٹ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، چہرے بجھ گئے، ارض و سماں سے خوف آنے لگا، سورج تاریک ہو گیا، سب کے آنسو بہہ رہے تھے۔ کئی صحابہ حیران و سرگردان ہو کر آبادیوں سے نکل گئے، کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا اس کو بیٹھنے کا یارانہ نہ ہوا۔ مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور چپ چاپ حجرہ عائشہ میں داخل ہو گئے، جہاں پر رحمت للعالمین کی میت پاک پڑی تھی۔ صدیق اکبر نے پیشانی مبارک سے کپڑا اٹھا کر بوسہ دیا اور پھر چادر سے ڈھک دیا اور رو کر کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی زندگی بھی پاک تھی اور موت بھی پاک ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے بسی سے نڈال کھڑے تھے اور بڑے درد و جوش سے اعلان فرما رہے تھے کہ منافقین کہتے ہیں کہ محمد انتقال فرما گئے، واللہ آپ نے وفات نہیں پائی، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ کی طرح طلب کیے گئے ہیں جو 40 روز غائب رہ کر واپس آ گئے تھے۔ اس وقت موسیٰ کی نسبت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ وہ وفات پا گئے۔ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی طرح دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ پر وفات کا الزام لگاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنا تو فرمایا، عمر سنبھلو اور خاموش ہو جاؤ۔ جب عمر فاروق اپنی وارفتگی میں بیٹھے چلے گئے تو صدیق اکبر نہایت دانشمندی کے ساتھ ان سے الگ ہٹ گئے اور خود گفتگو شروع کر دی۔ جب حاضرین مسجد بھی عمر کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے تو آپ نے پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو شخص محمد کو پوجتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص خدا کا پرستار ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور یہ حقیقت خود قرآن پاک نے واضح کر دی ہے۔ ترجمہ: نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے؟ جو شخص برگشتہ ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور اللہ تعالیٰ عنقریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اس آیت کو سن کر تمام مسلمان چونک پڑے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے یہ آیت سن کر میرے پاؤں جیسے ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی ہمت باقی نہ رہی، میں زمین پر گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی محمد رحلت فرما گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ غم سے نڈال ہو گئی تھیں اور فرما رہی تھی، میرے بابا نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں نزول فرمایا۔ اے اللہ، مجھے اپنے آخری نبی کی شفاعت سے محروم نہ کرنا، مجھے اپنے آخری نبی کے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل و جان پر غم کی گھٹائیں چھا گئی تھیں۔ وہ نبی جس نے تمول پر فقیری کو چن لیا، جس نے تو نگری کو ٹھکرا دیا اور مسکینی کو قبول کر لیا، وہ اللہ کا پیغمبر جس نے کبھی ممنوعات کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، وہ رحمت للعالمین جس کا باب فیض ہر کسی کے لیے کھلا تھا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، جس کا رحیم دل اور پاک ضمیر کبھی دشمنوں کی ایذا رسانی سے غبار آلود نہ ہوا، جس کے موتی جیسے دانت توڑے گئے، وہ اللہ کے آخری نبی جس نے کبھی کسی کا دل تک نہ دکھایا،
مگر اس کا ہمیشہ دل دکھایا گیا، جس کی پیشانی انور کو زخمی کیا گیا اور ہر طرح کے مظالم ڈھائے گئے، مگر اس نے کبھی صبر کا دامن نہ چھوڑا اور ہمیشہ دل سے دعا ہی دی۔ آج وہ وجود سرمدی اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں کوئی سا درود پاک ضرور ٹائپ کریں۔